الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امام المسلمین محبوب الہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جس سب سے بڑے فتنے کا سامنا ہوا وہ انکار ختم نبوت کا فتنہ تھا۔ آپ حج ادا کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، وہاں پر بھی حضرت خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف سے بھانپ لیا تھا اور فرمایا تھا کہ آپ ہندوستان واپس تشریف لے جائیں، کیونکہ وہاں بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے، اور آپ کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ تعالی ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بڑے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر بعد میں خاتم النبیین ختم المرسلین آقائے کل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو اس بات کا حکم فرمایا کہ آپ دین اسلام کی عظیم خدمت سر انجام دیں اور اس فتنہ انکار ختم نبوت کا سدباب فرمائیں۔ اس وجہ سے بھی آپ کو مامور من الرسول کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس جھوٹے مدعی نبوت کے جواب میں پہلی کتاب شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح لکھی۔ اتنا قوت استدلال تھا اس میں اور اتنا زور بیان تھا اس میں کہ اس کتاب کی وجہ سے اس جھوٹے مدعی نبوت کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کو علمی انداز میں کچھ بات کرنے کی جرت نہ رہی تو اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیلنج قبول فرمایا۔ آپ لاہور تشریف لے آئے، کئی دن آپ نے خطاب فرمایا، وہاں قیام فرمایا، لیکن وہ جھوٹا مدعی نبوت سامنے آنے کی جرت نہ کر سکا۔ اس نے چیلنج قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا دیا تھا۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قلم ہاتھ میں لے کر قرآن مجید کی تفسیر لکھنا کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی اعجاز کی بات تو نہیں ہے۔ مفسرین نے بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہیں اور آئندہ بھی لکھتے رہیں گے۔ فرمایا کمال اعجاز تو یہ ہوگا کہ قلم اور کاغذ سامنے رکھ دیا جائے اور مرد کامل حضور محمد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں سے ایک سچا غلام اس پر نظر کرے تو قلم خود بخود تفسیر قرآن لکھ دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جھوٹا مدعی نبوت سامنے آ جاتا، ہزاروں مسلمانوں کا اجتماع عظیم تھا، تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی طاقت اور قوت سے اس قلم کے اوپر نگاہ فرماتے تو سب دنیا دیکھتی کہ وہ قلم خود بخود قرآن مجید کی تفسیر لکھ دیتا۔ یہ بھی کہا گیا کہ کسی بیمار پر معذور پر دم کر دیں، ایک طرف وہ جھوٹا مدعی نبوت دم کر دے، ایک طرف پیشاب کر دیں، جس کے دم کرنے سے معذور ٹھیک ہو جائے، اس کو سچا سمجھا جائے۔ یہ سب ڈھکوسلے تھے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ بھی کوئی معجزے کی بات نہیں، یہ بھی کوئی کمال اعجاز نہیں۔ ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں مریضوں کا، معذوروں کا، بیماروں کا، دنیا بھر میں علاج ہو رہا ہے، مسلمان کیا غیر مسلم بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا کمال اعجاز تو یہ ہوگا کہ میرے ساتھ قبرستان چلو اور مردے زندہ کر کے میں آپ کو دکھا دوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آ جاتا اور حضور کے ساتھ وہ قبرستان چلا جاتا
تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے صدقے میں وہ کمال معرفت کا اور وہ کمال ولایت کا حضرت پیر میر شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا کہ آپ دعا فرماتے تو قبرستان سے سارے مردے کھڑے ہو کر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا دیتے۔ تاہم جب اس نے کتاب اعجاز المسیح کے نام سے ایک لکھی اور اس کو اپنا معجزہ قرار دیا اور الہامی کتاب قرار دیا، تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں معرکۃ الآراء کتاب سیف چشتیائی لکھی، اور اس کی کتاب اعجاز المسیح میں 100 سے زیادہ غلطیوں کو ظاہر فرمایا کہ معجزہ یہ نہیں ہوتا، خدا کا کلام یہ نہیں ہوتا، الہامی کلام ایسا نہیں ہوتا جو غلطیوں سے بھرا ہوا ہو۔ بہر صورت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کمال عطا فرمایا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، کتابیں اٹھا کے دیکھی جا سکتی ہیں، وہ جو مدعی تھا جھوٹی نبوت کا، اس کی کتابیں بھی پرنٹ ہو رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں۔ وہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی گالیاں دیتا تھا، بڑی گندی زبان استعمال کرتا تھا، اور علماء حق کے لیے بھی وہ غلط قسم کے الفاظ استعمال کرتا تھا، مگر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا ایک مظہر تھے، آپ نے اس گالی کا کسی کا کوئی جواب گالی سے نہ دیا، بلکہ فرمایا کہ تمہیں جتنا بھی جی چاہے تم مجھے گالیاں دو، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، لیکن اگر قرآن و حدیث میں باطل تعویلات کرنے کی کوشش کی تو اس کا روکنا ہم پر فرض ہے، اور ہم وہ فرض پورا کریں گے، اور وہ فرض پورا کرتے رہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو حضرت کی ان خدمات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا کہ ان منکرین ختم نبوت کو پھر علمی طور پر کچھ بات آگے بڑھانے کی ضرورت تو نہیں ہوئی، اور طریقوں سے بات چلتی رہتی ہے۔ لہٰذا آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی اخلاق کریمانہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دین کا تحفظ کریں، ختم نبوت کا تحفظ کریں۔ ہمارے انداز میں بھی اس قسم کی بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم کوئی غلط زبان استعمال کر لیں یا کسی قسم کی کوئی ایسی توہین آمیز قسم کے الفاظ استعمال کریں۔ ہاں، دلیل کے ساتھ اور علم کی روشنی اور نور کے ساتھ ہمارا فرض ہے کہ ہم ختم نبوت کو آگے بڑھائیں اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔